میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھ پر اس وقت بدحواسی اور گھبراہٹ سوار تھی۔ شاید میں نے بہت بڑی غلطی کر دی تھی۔ اگر اس چنگیز خان نے تایا ابا سے کچھ کہہ دیا تو میری خیر نہیں ہے۔ مجھے تو لگا تھا کہ خاموشی سے وہ مجھے طلاق دے دے گا، لیکن میں جلے پاؤں کی بلی بنی کمرے کے چکر کاٹ رہی تھی۔ دوسری طرف فرحان کے بارے میں بھی سوچ رہی تھی کہ اگر اسے پتہ چلا کہ میری رخصتی اسی جمعے ہے تو وہ تو پتہ نہیں خود کو ساتھ کیا کرے گا۔ میں بے حد پریشان تھی، پوری رات بے چین سے سوئی نہیں تھی، اس لیے صبح آنکھ دیر سے کھلی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو خیال آیا فرحان سے فون پر بات کرتی ہوں، شاید وہی مجھے اس مسئلے کا کوئی حل بتائے گا۔ میں نے سائڈ ٹیبل پر دیکھا تو میرا موبائل وہاں نہیں تھا، حالانکہ مجھے اچھی طرح یاد تھا میں نے موبائل سائڈ ٹیبل پر ہی رکھا تھا۔ میں نے تکیے کے نیچے دیکھا لیکن موبائل وہاں پر بھی نہیں تھا۔ میں فوراً سے بیڈ سے نیچے اتری، سائڈ ٹیبل کے دراز دیکھے مگر موبائل وہاں پر بھی نہیں تھا۔ اب تو میں پریشان سی ہو گئی تھی، میرا موبائل کہاں جا سکتا تھا؟ میں کمرے سے باہر نکلی تو عین اسی وقت عقیل بھی اپنے کمرے سے باہر نکلے۔ اصولاً تو انہیں اس وقت اپنے اسپتال میں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ گھر پر تھے۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگے کہ تمہارا موبائل میرے پاس۔ یہ سن کر میرا دل تھما تھا۔ میں نے کہا کہ آپ نے میرا موبائل کیوں لیا ہے؟ میرا موبائل مجھے دیں۔ کہنے لگے کہ فرحان نام ہے نا اس لڑکے کا؟ وہ غصے سے دانت پیچتے ہوئے مجھ سے کہنے لگے۔ یہ سن کر میری جان نکل گئی تھی۔ میں ان کے پاس آ گئی۔ میں نے کہا کہ عقیل، آپ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ وہ جس قدر غصے میں تھا مجھے ڈر تھا کہ کہیں فرحان کو کچھ کر نہ دیں۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے کمرے میں لے گئے اور اپنا کمرہ بند کر لیا۔ یہ دیکھ کر میری جان نکلی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی وہ کہنے لگے کہ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ میں اس لڑکے کا حشر بگاڑ کے نہ رکھ دوں تو چپ چاپ بنا کوئی تماشا دکھائے تم رخصتی کرو گی، اور اگر تم نے کوئی الٹا سیدھا قدم اٹھانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا ثنا، میں یہ بھی نہیں سوچوں گا کہ میرے ساتھ بعد میں کیا ہوگا، لیکن اس لڑکے کو جان سے مار ڈالوں گا۔ وہ بڑے غضبناک لہجے سے مجھ سے کہہ رہی تھی۔ میں تو یہ سب سن کر گمسم سی ہو گئی تھی۔ اس شخص کی آنکھوں سے غصے کی شدت سے سرخ تھیں، یا رات جاگنے کی وجہ سے، لیکن دیکھ کر لگ رہا تھا کہ رات بھر سو وہ بھی نہیں پائے تھے۔ میں چپ چاپ اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ اس شخص کے غصے سے واقف تھی۔ وہ میرے موبائل سے فرحان کا نمبر جان چکا تھا۔ ہو سکتا تھا فرحان کے کوئی میسیجز آئے ہوں۔ پتہ نہیں اب کیا ہونے والا تھا، لیکن جو بھی ہونے والا تھا وہ برا تھا۔ میں رونے لگی۔ عامر ٹریننگ میں جا چکا تھا، ورنہ شاید وہ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرتا، یہ شاید میری مدد کرتا، لیکن نہیں، وہ اپنے بھائی کو چھوڑ کر میری مدد کیوں کرتا؟ یہاں کوئی میرا نہیں ہے۔ میں رو رہی تھی جب زیبی میرے کمرے میں آئی۔ اسے دیکھتے ہی میں نے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ کہنے لگی کہ ثنا، یہ ڈاکٹر تو تمہارا پکا عاشق نکلا۔ جانتی ہو وہ نیچے تایا ابا سے بحث کر رہے ہیں کہ رخصتی اسی جمعے چاہیے۔ وہ مسکراتے ہوئے مجھے بتا رہی تھی، لیکن میں چپ تھی۔ جانتی تھی کہ اس کے ضد کے آگے تایا ابا بھی ہار مان جائیں گے۔ زیبی کہنے لگی کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم کیوں گمسم بیٹھی ہو؟ پھر خود سے ہی کہنے لگی، اچھا تمہیں یقین نہیں آ رہا ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب تمہارے لیے اتنے اتاولے ہو رہے ہیں کہ ابا سے ہی جھگڑ پڑے ہیں۔ میں نے تب بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ زیبی کہنے لگی کہ تم کیوں چپ ہو ثنا، کیا بات ہے؟ میں شاید اپنے آپ میں نہ تھی۔ میں نے کہا کہ زیبی مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں بالکل ہزیابی سی کیفیت میں جا چکی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ کس سے؟ میں نے کہا کہ رخصتی سے، عقیل سے۔ اس نے کہا کہ ساتھ اکیلے کمرے میں جانے سے۔ یہ کہہ کر میں نے زیبی کو دیکھا، پھر اس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا، کہنے لگی کہ پاگل، کیوں اتنا گھبرا رہی ہو؟ کوئی کھا تھوڑی جائے گا تمہیں۔ عقیل بہت اچھا اور سمجھدار قسم کا شخص ہے ثنا، تمہیں انڈرسٹینڈ کرے گا، اور ایسا خوف شاید سب لڑکیوں کو ہوتا ہے، فطری سی بات ہے۔ اسے لگا کہ شاید مجھے شادی کے رشتے سے خوف آ رہا ہے، لیکن مجھے عقیل کے ساتھ تنہائی کا سوچ کر ڈر لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ زیبی کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ ایک طویل بحث کے بعد
ہوا وہی تھا جو عقیل چاہتا تھا۔ 2 دن بعد جمعہ تھا اور 2 دن میں میری رخصتی کی تیاری ایمرجنسی اصولوں کے تحت ہوئی تھی۔ عامر جمعے کی صبح ہی پہنچا تھا۔ سب کو اپنی اپنی تیاریوں کی پڑی تھی اور مجھے فرحان کی فکر ستائی جا رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ مجھے زیبی کے فون سے فرحان کو کال کرنی چاہیے، لیکن پھر سوچنے لگی کہ کہیں کچھ غصے میں آ کر کچھ کر ہی نہ گزرے۔ پتہ نہیں اس کا کیا حال ہوگا۔ میں بے حد پریشان تھی۔ کچھ ہی دیر میں امی میری شادی کا جوڑا لے کر آئیں۔ کہنے لگی کہ تیار ہو جاؤ، کچھ ہی دیر میں پارلر والی آ جائے گی، اور اس کے بعد رخصتی کی تیاری۔ اتنی جلدی ہال کا ارینجمنٹ تو ہوا نہیں ہے، گھر پر ہی ہوگی، زیادہ مہمان بھی نہیں آئیں گے۔ اتنی افراتفری مچائی ہے اس لڑکے نے کہ بس سوجھ بوجھ ہی گم ہو کر رہ گئی ہے۔ میں خاموشی سے تیار ہو گئی، اس کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھ بھی گئی۔ اس بار وہ بھی خاموش تھا، بالکل چپ تھا۔ سب لوگ ہنس رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، ہمارے ساتھ تصویریں کھنچوا رہے تھے، لیکن میں بالکل گم سم تھی، ہر احساس سے جسے عاری ہو چکی تھی۔ کچھ ہی دیر میں رخصت ہو کر مجھے اس کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ کمرے میں آئے تھے، کمرے کا دروازہ بند کیا، میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں بالکل چپ تھی۔ کہنے لگا کہ اپنی شادی کے حوالے سے بہت کچھ سوچ کے رکھا تھا، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ مجھے یوں تم سے شادی کرنی پڑے گی۔ کچھ دیر چپ سا ہو گیا، پھر کہنے لگا کہ تم نے بہت دل دکھایا ہے میرا۔ میں تمہارے بارے میں کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اتنے صاف ستھرے کردار کی مالک تھی تم۔ میں تو بچپن سے تمہیں ہنستے، باتیں کرتے، عامر سے لڑتی، زندگی بھرپور طریقے سے گزارتی تھی، لیکن کبھی میں نے تمہیں کبھی کسی لڑکی کے حوالے سے سوچا ہی نہیں تھا۔ کبھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ تم کبھی بھی کسی سے یوں افیئر بھی کر سکتی ہو، وہ بھی اس وقت جب ہمارا نکاح ہو چکا تھا۔ میرا ذہن اس بات کو تسلیم ہی نہیں کر رہا تھا۔ بہت ڈس اپوائنٹ کیا ہے تم نے مجھے۔ پھر بھی کہنے لگے کہ جاؤں اپنا لباس تبدیل کر لو اور سو جاؤ۔ میں نے کہا کہ کیوں سو جاؤں؟ آپ سہاگ رات ہے نا ہماری، بہت شوق تھا نا آپ کو رخصتی کا، تو میں کیوں سو جاؤں؟ اپنا شوق پورا کریں ڈاکٹر صاحب، اپنی کولڈ نائٹ کو پورے ذوق و شوق سے منائیں۔ آپ کا دل بہلانے کے لیے میں کیا کروں جس سے آپ کے جذبات کو تسکین مل سکے؟ مجھ پر شاید پاگل پن سا چھا چکا تھا۔ وہ مجھے بڑی حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا کہ کہیں تو نائٹی پہن لوں؟ ہاں وہ پہن لیتی ہوں تاکہ آپ کی ہوس کو تسکین مل سکے۔ میری بات سن کر اس کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی تھی۔ کہنے لگا کہ ثنا شٹ اپ۔ میں نے کہا یو شٹ اپ۔ اس لیے تو رخصتی کی ہے آپ نے مجھ سے، تاکہ مجھ سے اپنی خواہش پوری کر سکے۔ آپ کو بس اپنا آپ نظر آتا ہے، اپنی عزت، اپنی خواہش، بس آپ میں تو ہو ہی بری، کوڑ مغز اور بد مزاج، اور نہ تعلیم میں میدان مار سکی، نہ ہی آپ کے ساتھ جڑ جانے والے رشتہ ایمانداری سے نبھا سکی۔ ساری برائی مجھ میں تو ہے، بری صرف میں ہوں۔ پھر چھوڑ کیوں نہیں دیتے مجھے؟ فرحان سے اگر میں نے محبت کی ہے تو وجہ آپ ہیں، کیونکہ نکاح کے بعد بھی آپ نے کبھی مجھ سے ایسی کسی جذبے کا اظہار ہی نہیں کیا جس سے میرے اندر اس رشتے کے حوالے سے کوئی خوبصورت جذبہ اجاگر ہوتا۔ آپ کو اپنی برتری عزیز تھی عقیل۔ آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ثنا تم مجھے اچھی لگتی ہو، کبھی یہ نہیں کہا کہ نکاح کے بعد میرے دل میں صرف تم ہو، ایسا کچھ نہیں کہا۔ میں نے کہا کہ میں نے آپ کے لیے کچھ ہی الگ سا محسوس کرتی، ہر وقت میڈیکل میڈیکل، بس میڈیکل۔ میں رونے لگی۔ وہ چپ چاپ میری باتیں سن رہے تھے۔ میں نے کہا کہ مجھ سے وہ سب باتیں فرحان نے کی۔ وہ میری تعریف کرتا تھا، مجھ سے کہتا تھا کہ میرے بغیر رہ نہیں سکتا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اسے چاہنے لگی۔ آپ ہر وقت مجھے ڈانٹتے تھے، مجھ پر رعب جماتے تھے عقیل۔ مجھے آپ سے صرف ڈر لگتا تھا، بس اس کے علاوہ میرے دل میں آپ کے لیے کوئی جذبہ پیدا نہیں ہوا، کیونکہ آپ نے آج تک مجھے صرف خوفزدہ ہی کیا تھا۔ اور رہ گئی آپ سے نکاح کی بات، تو مجھے علم ہی نہیں تھا کہ زیبی کے لیے آنے والا رشتہ آپ کا تھا۔ میں سمجھی کہ کسی اور کا رشتہ آیا ہے، اور وہ شادی کرنا نہیں چاہتی تھی، اور میں آپ سے جان چھڑوانا چاہتی تھی، آپ سے،
اور آپ کے ان فیصلوں سے جو زبردستی آپ مجھ پر مسلط کرتے تھے۔ مجھے لگا کہ میری شادی کسی اور سے ہو جائے گی تو میری آپ سے جان چھوٹ جائے گی، لیکن میری قسمت ہی خراب ہے نا۔ چاہتے ہوئے انجانے جانے میں میرا نکاح آپ سے ہی طے ہو گیا۔ میرے دل میں نہ کل آپ تھے اور نہ آج ہیں۔ عقیل، مجھے آپ سے محبت نہیں ہے، نہ کبھی ہو سکتی ہے۔ اگر آج میں آپ کے سامنے دلہن بنی بیٹھی ہوں تو آپ کی محبت میں نہیں بلکہ فرحان کی جان خلاصی کے بدلے بیٹھی ہوں، تاکہ آپ اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ میں رو رو کر برسوں سے بھری ہوئی اپنی ساری بھڑاس نکال چکی تھی، پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ کچھ نہیں بولے، چپ چاپ سنتے رہے، پھر اٹھ کر گیلری میں چلے گئے۔ میں تو رو کر اب کافی ہلکی ہو چکی تھی، اپنے کپڑے تبدیل کر کے بیڈ پر لیٹ کر سو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ صوفے پر اپنا سر پکڑے بیٹھے تھے۔ مجھے جگتا دیکھ کر وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ انہیں اپنے پاس دیکھ کر میں فوراً سے پیچھے ہٹ گئی۔ وہ کہنے لگے کہ میں نہیں جانتا تھا کہ تم میرے بارے میں اتنی زیادہ بدگمان بھی ہو سکتی ہو۔ باخدا مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ اس وقت تم نے رضامندی کسی غلط فہمی دی ہے تو میں تم سے نکاح نہیں کرتا۔ میں نے عامر کو اس لیے تمہارے پاس بھیجا تھا تاکہ تمہاری رضامندی معلوم ہو سکے۔ اس نے بس یہی کہا کہ تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ثنا، تم سے محبت میں نے نکاح کے بعد کی ہے۔ میں جانتا تھا کہ زندگی میں تم آؤ گی۔ پچھلے 8 ماہ سے تم میرے نکاح میں ہو، اور ان 8 ماہ میں ہر دوست نے چاہا میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا، اور بیوی کو تو کوئی بھی چھوڑ نہیں سکتا۔ کون چھوڑتا ہے؟ تم بتاؤ، کیا ہمارے خاندان میں کیا کبھی ایسا ہوا ہے؟ میں نے کہا کہ میرے دل سے صرف اور صرف اسی سے محبت کرتی ہوں، آپ سے کبھی نہیں کر سکتی۔ آپ کو میرے وجود سے غرض ہے تو بے شک آپ اب اس کے حقدار ہیں، اپنا حق لے سکتے ہیں۔ میں چاہ کر بھی آپ کو روک نہیں سکتی، لیکن میرے دل پر آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ وہ صرف فرحان کے نام پر دھڑکتا ہے، اس کو چاہتا ہے اور اسی کو چاہے گا۔ میری بات سن کر وہ چپ سے ہو گئے، کمرے سے باہر نکل گئے۔ اس وقت بھی مجھے فرحان کی فکر تھی، لیکن میرا فون میرے پاس نہیں تھا۔ ڈر یہ تھا کہ کہیں اسے یہ پتہ چل جائے گا کہ میری رخصتی ہو چکی ہے تو وہ مر جائے گا۔ اسی سوچ نے مجھے بے قرار سا کر کے رکھ دیا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی میری امی مجھے پیار کرنے لگیں، دعائیں دینے لگیں۔ ناشتہ بھی مجھے کمرے میں ہی کروایا گیا۔ پھر ولیمے کی تیاری شروع ہو گئی۔ ولیمے کے اگلی صبح عقیل نے میرا موبائل مجھے تھما دیا، کہنے لگا کہ اپنے فرحان سے بات کر لو۔ یہ کہہ کر اپنا وائٹ کوٹ اٹھایا اور کمرے سے باہر چلے گئے۔ شاید اپنی ڈیوٹی پر جا چکے تھے۔ میرا موبائل آف تھا۔ میں نے آن کیا تو فرحان کے بے شمار میسیجز تھے۔ کئی بار وہ مجھے کال کر چکا تھا، لیکن جب میں نے اسے کال کی تو اس کا موبائل بند تھا۔ جب میں نے اس کے میسیجز پڑھے تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اس پر لکھا تھا کہ پچھلے 2 سال سے کمپیوٹر کورس کر رہا تھا کیونکہ مجھے کمپیوٹر میں دلچسپی تھی، اور میں نے تم سے ذکر بھی کیا تھا۔ مجھے یاد آنے لگا کہ اس نے مجھ سے یہ بات کہی تھی کہ اس کی دلچسپی کمپیوٹر میں تھی، کمپیوٹر میں ہی بننا چاہتا تھا، لیکن اپنے والد کی وجہ سے میڈیکل کر رہا تھا۔ کہنے لگا کہ اس نے اپنے کورس کی بنیاد پر باہر کے ملک میں اپنے لیے جاب کے لیے اپلائی کیا تھا، جو کہ اسے مل گئی ہے، اور وہ دبئی جا رہا ہے اور کمپیوٹر کمپنی میں جاب ملی ہے۔ سارے اخراجات وہی اٹھا رہے ہیں۔ 1 سال سے پہلے وہ واپس نہیں آ سکتا، لیکن جب آئے گا تو مجھے ہی اپنائے گا۔ میسیج میں لکھا تھا کہ میں وہاں پر جا کر بہت محنت کروں گا اور اتنے پیسے کماؤں گا کہ کل کو تمہارے گھر والوں کو میرے ساتھ رشتہ کرتے ہوئے اعتراض نہ ہو۔ میرا انتظار کرنا ثنا، میں صرف تمہارے لیے جا رہا ہوں۔ امید ہے کہ جب آؤں گا تو تم مجھے مایوس نہیں کرو گی۔ آخری میسیج میں لکھا تھا کہ تم جواب کیوں نہیں دے رہی ہو، اور یہ لکھا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میں واپس آؤں تو تم اپنے ہر رشتے سے آزاد ہو چکی ہو، تاکہ ہمارے بیچ کوئی بھی رکاوٹ نہ رہے۔ اس کی میسیج پڑھ کر میں رونے لگی تھی۔ وہ تو دبئی جا چکا تھا۔ شام کو جب عقیل واپس آئے تو مجھے یوں افسردہ دیکھ کر کہنے لگے کہ میں سوچ چکا ہوں کہ وہ جو تم چاہتی ہو وہی کر دوں گا، چھوڑ دوں گا تمہیں، کیونکہ جب تمہارا دل میرا نہیں ہے تو بے فضول ہے ساتھ رہنا۔
مجھے اس پر غصہ آنے لگا۔ میں نے کہا کہ جا چکا ہے وہ یہاں سے 1 سال کے لیے، یہ میرے پاس آئے گا۔ کہنے لگے کہ کہاں چلا گیا ہے؟ میں نے کہا کہ میرے لیے تو دبئی چلا گیا ہے تاکہ پیسہ کما سکے، تاکہ کل کو میرے گھر والوں کو اس بات پر اعتراض نہ ہو کہ وہ ہمارے کلاس کا نہیں ہے۔ محبت اسے کہتے ہیں جیسے فرحان مجھ سے کرتا ہے۔ وہ میرے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے اور کر رہا ہے۔ میری بات سن کر انہوں نے اپنی دونوں مٹھیاں بند کی، جیسے اپنا غصہ ضبط کر رہے ہوں۔ شاید سننے کی ان میں ہمت نہیں تھی۔ تم کیا چاہتی ہو؟ کہو، تمہیں چھوڑ آتا ہوں اس کے پاس چند ہی دنوں دبئی کا ویزا لگوا کر۔ میں نے کہا کہ اگر آپ ایسا کر دیں تو بہت احسان مند رہوں گی آپ کی۔ وہ کہنے لگے کہ تم اپنی تیاری شروع کرو۔ واقعی ہی چند دن لگے جب انہوں نے میرے سامنے دبئی کی ٹکٹیں رکھیں۔ سب کو یہی لگ رہا تھا کہ ہم دبئی میں ہنی مون ٹرپ پر جا رہے ہیں۔ جہاز کا پورا سفر خاموشی سے گزرا۔ ہوٹل کے کمرے میں آ کر کہنے لگے کہ تم آرام کر لو، کچھ کھانا ہے تو بتا دو۔ میں نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں کھانا، میں کافی تھک چکی تھی، اس لیے لیٹتے ہی سو گئی۔ شام کو ہی میری آنکھ کھولی تو اسی وقت بھی وہ ہوٹل کے کمرے کی گیلری میں کھڑے تھے۔ میں اٹھ کر گیلری میں آ گئی، دیکھا تو وہ سگریٹ پی رہے تھے۔ حالانکہ آج تک میں نے کبھی انہیں سگریٹ پیتے نہیں دیکھا تھا۔ میں ان کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی، شاید کسی گہری سوچ میں تھے۔ جیسے ہی مجھ پر نظر پڑی تو ہاتھ میں پکڑی سگریٹ پھینک دی اور جوتے سے ایسے مسلنے لگے۔ پھر مجھ سے پوچھا کہ تمہارا رابطہ ہوا فرحان سے؟ میں نے کہا کہ نہیں، شاید اس نے سم چینج کر لی، کیونکہ پاکستان کی سم شاید دبئی میں چلتی نہیں۔ کہنے لگا کہ پھر دبئی کا نمبر نہیں تھا دیا آپ کو؟ اس نے تمہیں دبئی کا نمبر نہیں دیا؟ اس نے تمہیں بتایا نہیں کہ کس کمپنی میں جاب کرتا ہے؟ میں کل ہی جا کر اس سے رابطہ کروں گا۔ یہ سن کر میں کچھ تذبذب کا شکار ہو گئی۔ ٹھیک ہے، فرحان نے تو مجھے کسی بھی کمپنی کا نام نہیں بتایا تھا۔ میں نے کہا کہ وہ بھی مجھے نہیں بتا۔ میرے بات سن کر انہوں نے مجھے حیرت سے دیکھا تھا۔ کہنے لگے کہ تمہارا مطلب ہے تمہارا فرحان سے کوئی رابطہ نہیں ہے؟ تم نے اسے نہیں بتایا کہ تم دبئی آ رہی ہو؟ میں نے کہا کہ کیسے بتاتی، اس کا فون بند جا رہا تھا، بس اس کے میسیجز میں نے پڑھے تھے۔ شاید جب تک فون میرے پاس آیا وہ جا چکا تھا۔ شاید اس نے اپنی سم چینج کی ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ میں اس کے پیچھے یہاں دبئی تک آ سکتی ہوں۔ کہنے لگی کہ کچھ تو بتایا ہوگا، کہاں کام کرتا ہے، کس ایریا میں، کس کمپنی میں، کہاں اس کی کمپنی ہے؟ میں نے کہا کہ یہ بھی نہیں مجھے پتا، کچھ نہیں بتایا اس نے مجھے۔ میری بات سن کر وہ حیرت سے دیکھنے لگے۔ کہنے لگے کہ تمہیں یہ نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے، وہ یہ نہیں جانتی کہ وہ کس کمپنی میں جاب کرتا ہے، اور تم یہاں دبئی میں آئی ہو اپنے فرحان کو ڈھونڈنے؟ ثنا، تم جیسی بے وقوف لڑکی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ یعنی کہ میں تمہیں الو کا پٹھا نظر آتا ہوں، جو اپنے اسپتال سے بڑی مشکل سے چند دنوں کی چھٹی لے کر اپنے سارے کام چھوڑ کر تمہیں دبئی میں تمہارے عاشق کے پاس چھوڑنے آیا ہوں، جس سے تمہیں بہت طوفانی محبت ہے، وہ بھی تمہارے لیے جان دے سکتا ہے۔ آر یو میڈ ثنا؟ میں نے کہا مجھے ان باتوں کا کیا پتہ، لیکن میں جانتی ہوں کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اور بھی اس سے محبت کرتی ہوں، لیکن اسے کیا خبر تھی کہ میں اسے دبئی ملنے آؤں گی۔ وہ طنزیہ مسکرائے کہنے لگے کہ واہ کیا محبت ہے، تمہیں یہ تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس کمپنی میں کام کرتا ہے، کہاں جاب کر رہا ہے، اپنا اس نے کوئی پتہ نہیں دیا تمہیں، اور دعوے کرتا ہے جان دینے کی۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ میں اسے کہاں ڈھونڈوں؟ کیا فرحان فرحان کرتا ہوا گلیوں میں چپکارتا رہوں کہ وہ کہاں ہے؟ اور وہ غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں چپ ہو گئی۔ پھر کہنے لگا کہ اچھا ہی ہوا کہ تمہیں کسی اور سے محبت ہو گئی، کیونکہ میں تم جیسی بے وقوف لڑکی کے ساتھ زندگی گزار ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلے گئے۔ مجھے ان پر غصہ آ رہا تھا، رونا بھی آ رہا تھا۔ اتنے بڑے دبئی میں کہاں پر میں فرحان کو ڈھونڈوں گی اور کیسے ڈھونڈوں گی؟ اور اس پر یہ شخص مجھے تانے دے دے کر مار دیتا، یہی سناتا رہتا کہ اس کے وجہ سے اس کے اتنے پیسوں کا نقصان ہو گیا، جس کام کے لیے آیا ہے وہ بھی نہیں ہوا۔ میں ابھی یہ سوچ رہی تھی کہ جب عقیل نے مجھے آواز دی، کہنے لگا کہ اس کا کوئی دوست ہے جو تو رابطہ کرو، اس نے کسی سے تو کچھ کہا ہوگا، لیکن میں یہاں پر صرف 10 دن رہ سکتا ہوں
اور ان 10 دنوں میں اگر وہ تمہیں مل گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ پاکستان چلا جاؤں گا، اور میں 1 سال تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ ثنا اتنی بڑی آزمائش میں نہیں دے سکتا۔ جو کرنا ہے بس ان 10 دنوں میں ہی کر لو، جہاں اسے ڈھونڈ سکتی ہو ڈھونڈ لو۔ ان کی باتوں سن کر میں کمرے میں آ کر میں نے کہا کہ اگر فرحان 10 دنوں میں نہیں ملا تو کیا کریں گے؟ آپ کہنے لگے کہ یہ تو مجھے بتاؤ، کہ کیونکہ 1 سال تمہیں نہیں دے سکتا۔ 1 سال تم کمرے میں رہو گی، میری آنکھوں کے سامنے رہو گی، میں صبر کی کوئی بھی اب ایسی آزمائش تمہیں نہیں دے سکتا۔ تم فرحان کو ڈھونڈ لو یا پھر اپنا دل بدل لو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلے گئے۔ میں نے کہا کہ اتنا آسان نہیں ہے دل بدلنا، دل نہ ہو گیا کرائے کا گھر ہو گیا۔ میں نے اپنے موبائل سے اپنی یونیورسٹی کے ان تمام کلاس فیلوز سے رابطہ کیا جو فرحان کو جانتے تھے، لیکن وہ کسی سے کچھ بھی کہہ کر نہیں گیا تھا، کیونکہ اس کی سب سے زیادہ دوستی مجھ سے تھی۔ میرے علاوہ کسی سے بھی زیادہ بات چیت نہیں کرتا تھا اور ہر بات مجھے ہی بتاتا تھا، لیکن اس بار تو مجھے ادھوری بات بتائی تھی۔ یہ شاید اسے یہ لگا تھا کہ میں پاکستان میں رہ کر اس کا انتظار کروں گی۔ رات کو جب عقیل کمرے میں آیا تو کہنے لگے کہ کھانا کھا لو اور مجھے اس کی ڈیٹیلز بتاؤ، میں کوشش کرتا ہوں۔ میں اس کے بارے میں زیادہ کچھ جانتی ہی نہیں تھی، لیکن جتنا جانتی تھی وہ سب بتا دیا۔ کہنے لگا نہ تو تمہیں پاکستان میں اس کے گھر کا پتہ، نہ یہ پتا کہ پاکستان میں کہاں رہتا تھا، نہ یہ کہ اس کے والد کو کلینک کہاں ہے۔ ثنا تم کچھ بھی نہیں جانتی اس کے بارے میں۔ مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ پھر کہنے لگے کہ آج کل کی لڑکی محبت کرنے سے پہلے لڑکے کا بینک بیلنس تک معلوم کر لیتی ہے، اس کے پورے خاندان کے بارے میں جان لیتی ہے۔ ارے ایک لڑکے نے تم سے محبت کے 4 جملے بولے اور تم اس پر فدا ہو گئی۔ تمہارے نزدیک محبت ایسی ہے کہ اس شخص نے تم سے یہ کہا کہ میں تمہارے لیے جان دے دوں گا، مر جاؤں گا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اور تمہیں لگا کہ بس یہی تمہارے خوابوں کا شہزادہ ہے۔ میں نے کہا کہ ساری محبتیں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ آپ کو کیا پتہ؟ آپ نے کبھی کسی سے محبت کی ہو تو پتہ ہو۔ آپ مجھے بتائیں کیا ہوتی ہے محبت؟ میرے اس سوال پر کچھ دیر تک مجھے غور سے دیکھ کر کہنے لگے کہ کسی دن بتاؤں گا تمہیں کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ پھر کہنے لگا کہ چلو 1-2 کمپیوٹر کمپنیز میں جہاں بھی مجھے یہ انفارمیشن ملی ہے کہ کچھ نئے نوجوان وہاں پر پاکستان سے آ کر جاب کر رہے ہیں، میرے ساتھ چلنا، اب دیکھنا کون ہے تمہارا ہیرو۔ بلکہ اب تو مجھے بھی بڑی دلچسپی ہے کہ اسے دیکھوں کون ہے وہ۔ اگلے روز صبح صبح مجھے 3-4 کمپنیوں میں لے کر گیا، لیکن فرحان ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا۔ رات کو وہ مجھے ریسٹورنٹ میں لے گئے، کھانا کا آرڈر کیا۔ ابھی کھانا آیا ہی نہیں تھا کہ مجھے اس کے فون پر کال آنے لگی، لیکن ریسٹورنٹ کافی بند تھا اس لیے سروس نہیں تھی۔ کہنے لگے کہ تمہیں یہیں بیٹھو، میں بس بات کر کے آتا ہوں۔ میں نے 1-2 لوگوں کو کہا تھا کہ شاید فرحان کا کوئی پتہ لگ جائے۔ یہ کہہ کر وہ ریسٹورنٹ سے باہر چلا گیا۔ میں اکیلی بیٹھی تھی۔ کچھ دیر بعد ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ وہ جو صاحب آپ کے پاس بیٹھے تھے آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ کہاں بلا رہے ہیں؟ کہنے لگا کہ میرے ساتھ چلو۔ میں اس لڑکے کے ساتھ چلی گئی۔ اس ریسٹورنٹ کے پر ایک بہت بڑا ہوٹل تھا۔ دروازہ بیرونی جانب تھا اور دوسرا دروازہ ہوٹل کے اندرونی جانب تھا۔ وہ نوجوان مجھے ہوٹل کے اندر لے گیا جہاں بہت بڑی لابی تھی۔ اس نے ریسیپشن سے کمرے کی چابی لی اور مجھے لفٹ کے اندر لے گیا۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہنے لگا کہ دیکھیں وہ صاحب مجھے جہاں آپ کو لانے کے لیے کہہ رہے تھے میں آپ کو وہیں لے کر جا رہا ہوں۔ وہاں سے وہ مجھے دوسری منزل پر لے کر جہاں ایک کوریڈور تھا، دوسری طرف ہوٹل کے کمرے بنے ہوئے تھے۔ میں حیران تھی کہ عقیل یہاں پر مجھے کیوں بلا رہے ہیں۔ وہ لڑکا مجھے ایک کمرے کے پاس لے گیا، جلدی سے اس نے کمرہ کھولا تھا۔ میں حیران تھی کہ اگر عقیل اندر ہیں تو وہ چابی سے کمرہ کیوں کھول رہا ہے، کہ میں کمرے کے اندر نہیں گئی۔ کہنے لگا کہ اندر آ جائیے۔ میں نے کہا کہ نہیں، پہلے تم میرے شوہر کو بلاؤ، جب تک میں اپنے شوہر کو نہیں دیکھوں گی میں اندر نہیں جاؤں گی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے کمرے میں کھینچا اور ساتھ ہی کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ میرے تو جیسے جان نکل گئی تھی۔ کہنے لگا کہ یہاں کوئی نہیں ہے اور میں کب سے تمہیں دیکھ رہا تھا کہ تم مجھے
بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ موقع کی تلاش میں تھا کہ اگر میرا چانس لگا تو لگا لوں گا۔ جیسے ہی تمہارا شوہر باہر گیا میں نے جھوٹ بولا تم سے، اور تم خود ہی میرے ساتھ آ گئی۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا، لیکن تب تک وہ مجھے بیڈ پر لے جا چکا تھا۔ میں چیخنے چلانے لگی تو اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں اپنا بچاؤ کرنے لگی، اپنے آپ کو اس شخص سے چھڑوانے لگی، لیکن وہ زبردستی مجھ پر مسلط ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں میرے کپڑے بھی پھاڑ چکا تھا۔ میں بے بسی سے رو رہی تھی کہ جب اچانک سے ہوٹل کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ نوجوان فوراً سے پیچھے ہٹ گیا۔ دروازے پر عقیل کھڑا تھا۔ عقیل کو دیکھ کر میں نے شکر کیا۔ اس نوجوان کو پیچھے کر کے بھاگ کر عقیل کے ساتھ لگ گئی۔ عقیل نے اپنے بازو سے مجھے اپنے پیچھے کر لیا اور اس سے کہنے لگا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ سب کرنے کی؟ عقیل کہنے لگا کہ اگر میں کیمرہ آن نہ کرواتا تو میری بیوی کے ساتھ یہ کچھ بھی کر جاتا۔ عقیل مینیجر پر چلائے جا رہا تھا، کل سے معافی مانگنے کی کوشش کر رہا تھا، پھر پولیس کو بھی انفارم کر دیا۔ مینیجر کہنے لگا کہ میں اسے پولیس کے حوالے کر دوں گا، لیکن پلیز آپ ہماری کمپلین مت کریے گا۔ عقیل کہنے لگا کہ اگر یہ شخص مجھے باہر نظر آ گیا تو میں آپ کے ہوٹل کے خلاف کمپلین کروا دوں گا۔ مجھے اپنے ساتھ باہر لے کر آئے، اپنا کوٹ اتار کر مجھے پہنا دیا، پھر مجھے سیدھا ہاسٹل سے باہر لے گئے۔ میں بس روئے جا رہی تھی۔ وہ مجھے واپس ہوٹل میں لے گیا۔ ہوٹل کے کمرے میں جا کر انہوں نے میرے بازو پکڑ کر مجھے غصے سے دیکھا۔ کہنے لگے کہ اتنی بے وقوف ہو تم کہ تمہیں کوئی بھی شخص کچھ بھی کہے گا اور تم اس کے ساتھ چلی جاؤ گی۔ کیوں گئی تھی اس کے ساتھ؟ وہ مجھے غصے سے ڈانٹے رہے تھے۔ اس بار تو قصور میرا ہی تھا، مجھے یوں ہی منہ اٹھا کر انہیں جانا چاہیے تھا۔ میں نے کہا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے بلایا ہے۔ کہنے لگے کہ کوئی تم سے کچھ بھی کہے گا تم مان لو گی ثنا؟ اندازہ ہے تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا تھا؟ انہوں نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ میں بے اختیار ان کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ میں نے کہا کہ عقیل اچھا ہوا آپ وہاں وقت پر پہنچ گئے، ورنہ میں سچ مچ مر جاتی۔ ایسی ذلت کی زندگی نہیں جی سکتی تھی۔ وہ مجھے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ عقیل کہنے لگا کہ تمہیں وہاں نہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں جانتا تھا کہ تم کوئی بھی بے وقوفی کر سکتی ہو، اس لیے فوراً سے ریسٹورنٹ کے مینیجر کے پاس گیا، اور جب انہوں نے ریسٹورنٹ میں لگے کیمرے کی فوٹیج دکھائی تو تم ایک نوجوان کے ساتھ ہوٹل کے اندرونی جانب جا رہی تھی۔ میں وہیں سے بھاگ کر ہوٹل پہنچا، وہاں بات کی تو وہاں کے کیمرے کھلوائے۔ جتنی جلدی میں تمہارے پاس آ سکتا تھا پہنچ گیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ تمہیں کوئی کبھی بھی جیسے بھی دھوکہ دے سکتا ہے، اور تم اس دھوکے میں بھی آ سکتی ہو۔ تم بیوی ہو میری، میں تمہیں کسی کے ہاتھ برباد نہیں ہونے دوں گا۔ میں کچھ بھی نہیں کرتا اور تمہاری حفاظت کرتا، اور شکر ہے کہ میں وقت پر پہنچ گیا۔ مجھے اپنے ساتھ لگا کر وہ بتا رہا تھا کہ میں روئی جا رہی تھی۔ پتہ ہی نہیں چلا کب میں اس کے اتنے قریب ہو گئی اور پناہوں میں کھونے لگی۔ ایک بے خودی سی چھا گئی جو مجھ پر سوار ہوئی تھی، جس کی زد میں عقیل آ چکے تھے۔ چند لمحوں بعد مجھے ہوش آئی تھی، جب عقیل کی سانسوں کے اندر رفت اپنے کانوں میں سنی تھی۔ بہت تیز دھڑکتی ہوئی دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی، لیکن سمجھنا مشکل تھا کہ کس کا دل ہے، کس کے سینے میں دھڑک رہا ہے۔ وہ بھی بے خودی میں تھے کہ جب میں انہیں خود سے پیچھے کیا تھا، وہ اچانک میرے پیچھے کرنے پر وہ ہوش کی دنیا میں آئے تھے، پھر مجھ سے نظریں چرانے لگے۔ میں خود حفظ میں مبتلا ہو گئی تھی۔ جب انہیں کچھ نہ سوجا تو گیلری میں چلے گئے، اور میں خود ہر افسوس کر رہی تھی کہ کیسے اتنی بڑی غلطی کر گئی۔ اگلے روز ہم ایک دوسرے سے نظریں نہیں ملا پا رہے تھے، البتہ فرحان کی تلاش کر چکے تھے، لیکن وہ کہیں نہیں ملا تھا۔ لیکن ان دنوں میرے اور عقیل کے درمیان بے تکلفی ضرور بڑھ گئی تھی۔ میں ان سے بات کر لیتی تھی، اب مجھ پر کوئی بھی گھبراہٹ طاری نہیں ہوتی تھی۔ وہ بھی مجھ سے بہت محبت سے بات کرتے تھے، ویسے نہیں تھے جیسے میں سمجھتی تھی۔ اکثر بات کرتے کرتے ہنسنے لگ جاتے تھے، اپنے کالج اور یونیورسٹی کے زمانے کے قصے سنانے لگتے۔ ایک بار کہنے لگے کہ ایک لڑکی اچھی لگی تھی اور اس سے محبت بھی ہو گئی تھی۔ میں نے کہا کہ کیا نام تھا اس کا؟ کہنے لگے کہ تانیہ۔ پھر بتانے لگے کہ وہ کیسے ان سے محبت کے دعوے کرتی تھی،
پھر اس کا بیرون ملک سے بہت زبردست رشتہ آ گیا تو اس نے عقیل کو چھوڑ دیا۔ کہنے لگے کہ اس کے بعد سے میرے مزاج میں بہت زیادہ چڑچڑا پن ہو گیا تھا۔ مجھے بہت غصہ آتا تھا، ہر ایک سے لڑتا رہتا تھا۔ میں نے کہا کہ کیا وہ خوبصورت تھی؟ وہ کہنے لگے کہ بے تحاشا خوبصورت تھی۔ ارے اسے تم جیسی لڑکی دیکھ کر نظر پلٹنا بھول جاتی۔ باتیں کرتے کرتے شاید اس کے تصور میں کھو گئے تھے۔ پتہ نہیں مجھے اپنے اندر کیوں بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ دل میں ایک شکی مزاج بھی نظر اٹھا رہا تھا کہ غیر اور لڑکی کی کتنی تعریفیں منہ سے نکل رہی ہیں۔ میرے بارے میں تو کبھی اتنی تعریف نہیں کی۔ پتہ نہیں وہ کیا سوچ کر مسکرا رہا تھا، لیکن مجھے جلن سی ہونے لگی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر کافی کا کپ پٹخ کر سوسے کے اندر رکھا تھا۔ وہ بری طرح سے چونکے تھے۔ میں نے کہا کہ اگر اب آپ کو کہیں نظر آ جائے تو کیا کریں گے؟ آپ کہنے لگے کہ کیا کروں گا؟ کچھ بھی نہیں کروں گا۔ میں نے کہا کہ اگر مجھے فرحان مل گیا تو میں پھر آپ اس سے شادی کریں گے؟ میری بات سن کر گہری سانس لی۔ کہنے لگے کہ جس ہسپتال میں کام کرتا ہوں وہاں بہت خوبصورت لیڈی ڈاکٹرز بھی ہیں، اور کچھ تو ایسی ہیں جو مجھے دیکھ دیکھ کر مسکراتی ہیں، ٹھنڈی آہیں بھی بھرتی ہیں۔ ان میں سے پوچھ لوں گا، جس کا بھی دل چاہے گا اس سے شادی کر لوں گا۔ میرا دل تو ان کا جواب سن کر ہی بجھ سا گیا۔ میں نے دل میں سوچا، یہ تو کہتے تھے کہ تمہاری یاد میں عمر گزار دوں گا، لیکن نہیں، مرد ذات ایسے ہی ہوتے ہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے کہا کہ کیا اب بھی آپ کے دل میں دانیہ سے ہے؟ کہنے لگے کہ ہاں، کبھی کبھی بڑی یاد آتی ہے یار، اور جب یاد آتی ہے تو نیند نہیں آتی۔ میں نے کہا کہ آپ تو کہتے تھے کہ آپ کی زندگی میں کوئی نہیں ہے، آپ کو نکاح کے بعد ہی مجھ سے محبت ہوئی تھی۔ کہنے لگے کہ یار سب یہی کہتے ہیں، آج تک کبھی کسی مرد نے سچ بتایا ہے؟ اس کی زندگی میں کتنی عورتیں آ گئی ہیں اور جا چکی ہیں، کون بیوی سے ایسی باتیں کرتا ہے؟ میں نے کہا کہ پھر آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ کیا آپ کی زندگی میں کوئی تانیہ بھی تھی؟ کہنے لگے کہ تم میری بیوی تھوڑی ہو جو تمہیں جیلسی ہوگی، تمہاری زندگی میں تو فرحان ہے اور تمہیں کون سا مجھ سے محبت ہے۔ چھوڑو ان باتوں کو۔ پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے چین نہیں آ رہا تھا، پوری رات میں سکون سے سو نہیں پا رہی تھی۔ صبح مجھے بخار ہو گیا، اور شاید بخار بہت تیز تھا۔ 2 دن عقیل نے مجھے سنبھالا تھا، میرے سر پر پانی کی پٹیاں بھی لگاتے رہے۔ میرا بہت خیال رکھا نہ چاہتے ہوئے بھی میرا دل عقیل کے نام پر دھڑکنے لگا تھا۔ بخار کے ٹھیک ہونے بھی کہنے لگے کہ بس 2 دن بچے ہیں، اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ تمہارا فرحان تو پتہ نہیں کہاں غائب ہے۔ پتہ نہیں کیوں لیکن اب مجھے فرحان کی اتنی تلاش کی خواہش رہی نہیں تھی جتنی یہاں آنے کے بعد تھی۔ میں نے کہا کہ نہیں مل رہا تو چھوڑیں اسے، ساری زندگی اس کے نام پر تھوڑی گزار سکتی ہوں۔ یہ بات سن کر مسکرانے لگے۔ کہنے لگے کہ پھر کس کے نام پر گزار سکتی ہو؟ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دوں، کیسے دوں۔ دل چاہ رہا تھا کہ کہہ دوں کہ آپ کے نام پہ۔ سارے مرد ایسے ہی ہوتے ہیں، محبت کسی سے کرتے ہیں اور شادی کسی سے کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں کہ تم میری پہلی اور آخری محبت ہو۔ مرد کی کبھی بھی کوئی ایک محبت نہیں ہوتی، بس میرا مرد ذات سے اعتبار ہی اٹھ گیا ہے۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگے۔ کہنے لگے کہ بہت جلدی عقل آ گئی ہے تمہیں، لیکن اب یہ بتاؤ کہ واپس جا کے کرو گی کیا؟ کیا یہ کہتے ہوئے میری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، اور میں نروس ہو رہی تھی کہ میں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں، میں نے کیا کرنا ہے، جیسے تیسے زندگی گزری ہے ایسے ہی گزار لوں گی۔ اپنے منہ سے یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ آپ کے ساتھ ہی گزار لوں گی، ظاہر ہے زندگی تو گزارنی ہے۔ کہنے لگے کہ لیکن ذرا تفصیل سے سمجھاؤ مجھے، جیسے تیسے کیسے؟ ابھی تو میرے نکاح میں ہو۔ میں نے کہا کہ ہاں ایسے ہی گزار لوں گی، آپ کے نکاح میں ہوتے ہوئے۔ مجبوری بھی تو ہے نا، کیا کروں؟ فرحان تو مل نہیں رہا اور نہ ہی آپ کو تانیہ مل سکتی ہے۔ کہنے لگے کہ لیکن میں تو تمہارے ساتھ ایسی زندگی نہیں گزاروں گا، یہ جیسے تیسے والی زندگی مجھے نہیں گزارنی۔ ان کی بات سن کر میرا دل زور سے دھڑکا تھا۔ کہنے لگے کہ میں تو اس کے ساتھ زندگی گزاروں گا جس کا دل میرے نام پر دھڑکتا ہو۔
सोच रहा हूँ कि जाती ही कोई डॉक्टर आयमा से बात करूँगा। यकीन है कि वो मुझे बहुत पसंद करती हैं। मैंने उनका हाथ पकड़ा और अपने दिल के मुकाम पर रख दिया। इस वक्त ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैंने कहा कि अकील, आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मेरा दिल अब सिर्फ आपके नाम की माला कहता है। मुझे नहीं रहना फरहान के साथ। अल्लाह करे वो कभी भी मुझे ना मिले और ना ही वो आपको तानिया मिले। ये सब बातें मैं आंखें खोल कर कह रही थी, इसलिए आंखें बंद की और जो मेरे मुंह में आया वो कह दिया, क्योंकि अगर आप भी ना कहती तो फिर शायद बहुत देर हो जाती। उन्होंने मेरा नाक पकड़कर दबाया था। कहने लगे कि बस यही सुनना था। मेरी ज़िंदगी में कोई तानिया नहीं है, सिर्फ तुम हो। मुझे पता था कि बीवी कभी भी शौहर के नाम से दूसरी औरत की बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती, और मुझे अपने रिश्ते पर भरोसा है। हमारी किस्मत को मिलाया है और पाकीज़ा रिश्ता जोड़ा है, तो मुमकिन ही नहीं कि तुम किसी और के पास चली जाओ। फिर कहने लगी कि बस 2 दिन बचे हैं। मेरे ख्याल से इस 2 दिन में हमें अपना छोटा सा ट्रिप मना लेना चाहिए। क्या ख्याल है? मैं क्या कह सकती थी, इसलिए फर्माबरदार बीवियों की तरह सर झुका लिया।